السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستو، آج کی اس محفل میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر حصول برکت کے لیے کریں گے اور سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ خاتون جنت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ ہے اور آپ کا لقب زہرا اور بطول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحب زادیوں میں آپ سب سے چھوٹی صاحب زادی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صاحب زادیاں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں بنات آیا ہے، اور بنات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی زبان میں بنات یعنی جمع جو ہے وہ کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ تو حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ مزید مطالعے کے لیے آپ ایک کتاب ہے بنات مصطفیٰ جو محمد سلیم رضا مدنی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں۔ سب سے چھوٹی آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی پیدائش کے سال میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 سال کی ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ بعض نے کہا کہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے حضرت فاطمہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ مشہور روایت کے مطابق جب حضرت خاتون جنت کی عمر 18 سال ہوئی، اور بعض روایتوں کے مطابق جب آپ کی عمر 15.5 سال کی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ فرمایا۔ امام نسائی کی روایت ہے کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بارے میں پیغام بھیجا، مگر اللہ کے رسول نے منظور نہیں فرمایا۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پیغام بھیجا تو اللہ کے رسول نے منظور فرمایا اور آپ کا نکاح علی سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا مہر جس پر عقد اقدس ہوا ہے وہ 400 مسقال چاندی تھی، یعنی پورے 160 روپے بھر 160 روپے بھر۔
शहनशाह कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी लाडली बेटी को जो जहेज दिया वो बान की एक चारपाई थी, चमड़े का एक गद्दा जिसमें रूई की जगह खजूर के पत्ते भरे हुए थे, एक छागल थी, एक मशक थी, 2 चक्कियां थी और मिट्टी के 2 घड़े थे। ये खातून जन्नत का जहेज था। अब तक हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। अब शादी के बाद अलग मकान की जरूरत थी तो हजरत हारिसा बिन अंसारी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत मौलाए कायनात को एक मकान अपना दे दिया। जब हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा नए मकान में तशरीफ लाई तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके यहाँ तशरीफ लाए और दरवाजे पर खड़े होकर के इजाजत तलब की और फिर अंदर गए। आप गौर करें मेरे अजीज सुन्नी इस्लामी भाइयों, जब हम किसी के यहाँ जाएं तो डायरेक्ट अंदर ना जाएं बल्कि दरवाजे पर खड़े होकर के इजाजत लें, क्योंकि दरवाजे पर खड़े होकर के इजाजत लेना ये नबी की सुन्नत है। वो घर चाहे हमारे कितने ही अजीज का क्यों ना हो, कितने ही करीबी का क्यों ना हो, लेकिन बगैर इजाजत के अंदर दाखिल होना ये सुन्नत के खिलाफ है। तो जब हम किसी घर में जाएं, किसी से मिलने जाएं, मुलाकात के लिए जाएं तो पहले इजाजत लें, क्योंकि इजाजत लेना ये मुस्तफा करीम की प्यारी सुन्नत है। जब आपको इजाजत मिल गई तो आप अंदर तशरीफ ले गए और एक बर्तन में आपने पानी मंगवाया और फिर उसमें अपने दस्ते मुकद्दस डाले और वो पानी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के आपने सीने पर छिड़का और बाजू पे छिड़का और फिर हजरत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया और उन पर भी छिड़का और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह मेरे खानदान में जो शख्स सबसे बेहतरीन है उसके साथ निकाह किया है। मेरे अजीज दोस्तों, खातून जन्नत ने बड़ी सादा जिंदगी गुजारी है। आज की मेरी माँ और बहनों को हजरत खातून जन्नत की तारीख और उनकी सीरत का मुताला करना चाहिए, उनकी सीरत को अपनाना चाहिए। आज आप कितने ही बड़े बाप की बेटी हो सकती हैं लेकिन खातून जन्नत के मकाम को नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो अल्लाह के हबीब की बेटी हैं, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार की शहजादी हैं। मेरे इस्लामी माँ और बहनों, जरा गौर करिए आपने कितनी सादा जिंदगी गुजारी है। शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शहजादी होने के बावजूद हजरत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा अपने घर का काम काज खुद करती थी। घर में झाड़ू देना, खाना पकाना, ये काम खुद करती थी, बल्कि आप चक्की भी अपने हाथ से पीसती थी और मशक में पानी भर के लाया करती थी, जिससे आपके मुबारक हाथों पर छाले और आपके मुबारक जिस्म पर गड्ढे पड़ गए थे। एक बार माले गनीमत में कुछ बांदी और गुलाम आए तो हज़रत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा ने डरते डरते हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से घरेलू काम काज के लिए एक लोंडी मांगी और अपने हाथ के छाले दिखाए, या रसूलल्लाह, घर के काम करते करते मेरे हाथ में छाले पड़ गए, गुलाम आए हैं, लोंडी आई, एक लोंडी आप मुझे अता फरमा दें ताकि वो घर के काम में मेरा हाथ बटा दे। हुजूर ने फरमाया, जाने पेदर, बदर के यतीम बच्चे तुमसे पहले इसके मुस्तहिक हैं। एक और रिवायत में है कि आपने गुलाम तलब किया तो हुजूर ने फरमाया, बखुदा ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें गुलाम अता कर दूं और अहले सुफ़ा भूख के सबब पेट पर पत्थर बांध रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की शान में, उनकी फजीलत में बेशुमार अहादीस वारिद हुई है। हुसूल बरकत के लिए चंद अहादीस पढ़ते और सुनते हैं, अल्लाह ताला बरकती अता फरमाए। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का मफ़हूम है,
کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے آقا نے فرمایا یریبنی ما ارابہا ویوزینی ما آزاہا، ناراض کرتی ہے مجھ کو وہ چیز جو فاطمہ کو ناراض کرتی ہے، اذیت دیتی ہے مجھے وہ چیز جو فاطمہ کو اذیت دیتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، لہذا جس نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، اور جن کوفیوں نے آپ کو خطوط دے کر کے امام حسین کو خطوط بھیج کر کے بلایا اور پھر بے وفائی کی، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور پھر آپ کے پورے خاندان کو شہید کیا، آپ پہ ظلم و زیادتی کی، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، یقیناً ان لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو اذیت پہنچائی۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت پہنچانا، نبی کو اذیت پہنچانا ہے، نبی کو تکلیف پہنچانا ہے، اور نبی کو اذیت پہنچانا یہ اللہ کو اذیت پہنچانا ہے، اور اللہ اور رسول کو اذیت دینے والے پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا یا بنیۃ الا ترضین انکی سیدۃ نساء العالمین، یعنی اے میری بیٹی کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تم سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا ابتی فأین مریم، اے میرے ابا حضور، اے اللہ کے نبی، پھر مریم کا مقام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلکا سیدۃ نساء عالمہا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ بہت سے محققین جن میں علامہ تقی الدین سبکی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ بدر الدین، علامہ تقی الدین وغیرہ شامل ہیں، تصریح فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہان کی تمام عورتوں سے یہاں تک کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں۔ علامہ ابن داود سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے، تو جس کو حضور نے اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہو تو میں کسی کو حضور کے پارے جسم کے برابر کیسے کہہ سکتا ہوں؟ علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں اشعار کہے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و زسہ نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولی و آخری بانوے آ تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آ مرکز بر سرکار عشق مادر آ قافلے سالار عشق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ اینا احب الیکا انا ام فاطمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم دونوں میں سے یعنی فاطمہ اور مجھ میں
سے آپ کو پیارا زیادہ کون ہے، کون زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو احب الیہ منکا، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے، وَأَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا، اور تم میرے نزدیک ان سے زیادہ عزت والے ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت محمد علی الصراط، یعنی اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل صراط سے گزر جائے۔ فَتَمُرُّ مَعَ سَبْعِينَ أَلْفَ جَارِيَةٍ مِّنَ الْحُورِ الْعَيْنِ كَمَرِّ الْبَرْقِ، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ایسے گزر جائیں گی جیسے بجلی چمکی۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی حور ہیں جسے کبھی حیض نہیں آتا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ انہیں کبھی حیض نہیں آتا۔ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک گھڑی کے بعد نفاس سے پاک ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، جبکہ عورتوں کو عام طور پہ وہ ایام آتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھ پاتی۔ بچے کی پیدائش کے بعد عام طور سے عورتوں کی ناپاکی کی مدت 40 دن رہتی ہے، لیکن قربان جائیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر، ان کی شان پر آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اس لیے ان کا نام زہرا رکھا گیا ہے۔ اور جب انہیں بھوک محسوس ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے پر دست ورق رکھا، تو اس کے بعد انہیں بھوک بھی محسوس نہیں ہوئی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو انہیں ایک فکر لاحق تھی، اور فکر یہ تھی کہ اس وقت میں مردوں کے جنازے کی طرح عورتوں کے جنازے کو بھی کھلا ہوا نکالتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شرم و حیا کی پیکر تھیں، آپ نے تو ایسا پردہ کیا جس کے بارے میں اعلیٰ فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو فکر تھی کہ میرا جنازہ کھلا نکالا تو پھر میری بے پردگی ہوگی، اس لیے انہوں نے وفات سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھلے ہوئے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جسے میں ناپسند کرتی ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لکڑیوں کا گہوارہ بنا کر کے دکھایا جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آیا اور آپ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ عورتوں کے جنازے پر آج کل جو پردہ لگانے کا دستور ہے اس کی ابتدا آپ ہی سے ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرمانے کا آپ کو ایسا سخت صدمہ ہوا، اس واقعے کے بعد آپ کبھی ہستی بھی نہیں دیکھی گئی، یہاں تک 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی رات میں آپ نے وفات پائی۔ ایک روایت میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم یا حضرت عباس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 6 اولادیں ہوئیں، 3 صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، اور حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محسن اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تو بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جن سے ایک صاحبزادے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی. تیسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، حجلہ آ رہے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام. جس سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ یعنی کہ خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیضان سے مالا مال فرمائے.